شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ اب یہ روایت ترمذی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، 736 ہے، ابن ماجہ میں 1389 ہے، مسند احمد میں 26018 ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، والحدیث ضعفہ البخاری والترمذی والالبانی ومحقق المسند الطبع رسالہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ترمذی نے، البانی نے، مسند احمد کے محققین شعیب الارناؤط الحنفی نے، سبوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو شبراتی لوگ امام ترمذی پر کرتے ہیں وہ یہ کہ امام ترمذی کا حوالہ تو دے دیتے ہیں، لیکن امام ترمذی نے جو امانت اور دیانت کا ثبوت دیا ہے اس میں یہ شبراتی خیانت کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ قال الترمذی، امام ترمذی نے کہا، حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت صرف اسی سند سے حجاج بن عطاط سے مروی ہے۔ وسمعت محمدا یعنی البخاری یضعف هذا الحدیث، میں نے امام محمد بن اسماعیل البخاری کو دیکھا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ میں نے امام محمد بن اسماعیل البخاری کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وقال، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے سنا ہی نہیں ہے، یعنی منقطع۔ نمبر 2، والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحییٰ ابن کثیر، حجاج بن ارطاط ایک تو ضعیف ہے اور اس نے یحییٰ بن کثیر سے سنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دو جگہ اس روایت میں انقطاع ہے، منقطع ہے، سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، سند کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جب سنا ہی نہیں تو بات کیسے لی جا سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جگہ انقطاع اور حجاج بن ارطاط کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے، لیکن یہ جمن شبراتی نئی چیز کو پرموشن دیتے ہیں اور ثابت شدہ چیز کا انکار کرتے ہیں۔ بدعتی کا مزاج ہی ایسا ہے، شبراتی کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام ترمذی نے اس سند کی وضاحت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ روایت قابل استدلال ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی امام ترمذی کے حوالے تو دیتے ہیں لیکن امام ترمذی کے حکم کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ امام ترمذی کے حکم کو بیان کر دیں گے تو یہ شبراتی ذلیل ہوں گے، ذلت کے لائق تو ہے ہی بدعتی۔